ٹاپک جس کو میں نے شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ٹاپک یہ تھا کہ اسلام کے اندر، قرآن کے اندر اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار، آپ کی سنت مبارکہ کے اندر تعلیم و تربیت کا طریقہ کار اور لوگوں کو جمع کر کے خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کم ہو یا زیادہ ہو، تعداد کا مسئلہ نہیں، ایک ہوں یا دو ہوں یا 5 ہوں، لیکن لوگوں کو جمع کر کے ایک مجلس کی صورت بنا کر اس کے اندر لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنا، ان کو قرآن کریم، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے آگاہ کرنا اور ان کی جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ڈیولپ کرنا، یہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کیا ہے تعلیم و تربیت کا۔ اس پر میں نے گزشتہ جمعوں میں قرآن کریم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق بیان کیا ہے۔ آج اس کا فائنل اسی کا میں کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تاریخی طور پر اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو تاریخی طور پر واقعہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر آگئے، ہجرت فرمائی انہوں نے، لوگوں نے بھی ساتھ ہجرت کی، اور مصر کے اندر بنی اسرائیل مصر میں رہنے کی وجہ سے اسلامی تعلیم سے بہت دور چلے گئے، ان کی معلومات کمزور ہو گئی، مصر کے کلچر کا ان کے اوپر بہت اثر ہو گیا، اور اسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے، آپ نے ان کی تربیت فرمائی، پھر ان کو وہاں سے ہجرت کر کے صحرائے سینا میں لے آئے۔ تو جب صحرائے سینا میں آئے تو یہ قوم، جو قوم یہودی تھی، یہ ایسی قوم تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال اور ہارون علیہ السلام نے ان کی تربیت یہ کی تھی کہ تم نے ظلم و ستم سے باز رہنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور رسولوں کو اور انسانوں کو تنگ نہیں کرنا۔ تو یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت تھی کہ تنگ نہیں کرنا۔ تو 40 سال موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر لگائے۔ اب جو ہی وہ بس ویلکم نہ کرو، بس ویلکم نہ کرو۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام یہاں آ گئے تو اس تربیت کا کیا اثر ہوا کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کو خود یہ کہنا پڑا، بار بار قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے عام انسان تو عام انسان، جس کو کہتے ہیں نا، مصر کی جو تربیت کا اثر تھا وہ اس قدر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ان سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، او قوم، میں نے 40 سال تمہاری تربیت کی ہے، تم لوگوں کو تو ستاتے ہی ہو، بدبختو تم مجھے بھی ستا رہے ہو۔ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یہ تم کو جاہلیت میں نہیں ستا رہے مجھے، تمہیں پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھے رسول جان کر مان کر جب ظالموں تم مجھے اتنا ستاتے ہو، اگر کہیں تمہیں طاقت مل جائے تو انسانوں کو کس قدر ستاؤ گے۔ تو ان کا یہ حال تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی تربیت فرما رہے ہیں، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، صحرائے سینا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ، تو ایسا کر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تعلیم و تربیت کے ذریعے سے
یہ ایک ظلم، ایک ہوتا ہے ظلم اور ایک ہوتا ہے نور. تو ظلم کو ہم سمجھتے ہیں اور نور کو بھی سمجھتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دی صحرائے سینا کے اندر کہ یہ ظلم بہت کرتے ہیں جن کی طرف میں نے تجھے بھیجا ہے. تو ان ظالموں کو ان کے ظلم سے باز رکھنے کا ایک طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کر، ان کو ظلم کرنے سے باز رکھ کر، ظلم کے اندھیروں سے لے کر نکال کر ان کو انسانیت کی روشنی میں لے کر آ، تاکہ ان کو انسانوں کی نہ صحیح انسانیت کی تو کچھ قدر ہو جائے. اور اس کا طریق کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا طریقہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا طریقہ یہ ہے کہ یہ رہے ہیں مصر میں، اور مصر کے اندر فرعون نے ان پر بڑے ظلم کیے تھے پرانے زمانے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کی ایک مجلس قائم کیا کر، ان کو بلایا کر، اکٹھ کیا کر، اور جب وہ تیرے سامنے بیٹھ جائیں تو ان کو ایک ایک بات یاد کرایا کر پچھلے زمانے کی. کون سی؟ ان کو بات یہ یاد کرایا کر، اچھا تمہیں یاد ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کرم کیا تھا کہ اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سزا سے نکالا جو فرعون تمہیں دیا کرتا تھا. تو پہلے ان کی سزا کا ذکر کر، تاکہ ان کا جو اندر کا مائنڈ فریز ہوا ہے نا، سویا ہوا دماغ ہے نا، اس پہ چوٹ لگے اور ان کو کچھ جاگ آ جائے. اور اس کے طریقہ کیا ہے؟ ان کو اکٹھا کر، بلا، مجلس کر، اور ان کی یوں تعلیم و تربیت کر، اور پھر ایک ایک بات پرانے زمانے کی یاد کرا کے ان کو کہو کہ تم وہ پرانی باتیں یاد رکھو کہ تم پر کیا گزری تھی اور اللہ نے تم پر کیا کرم کیا تھا، اور وہ جو کرم ہے وہ تم نے اپنی آگے نسلوں کو بھی بتانا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی طریق اختیار فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت کے لیے مجلس کرنا، اکٹھے ہونا اور بیٹھنا، اس لیے بندے کی اپنی بھی تربیت ہوتی ہے، وہ بندہ جائے نہیں رہتا، اور آنے والی نسلوں کو خدا، رسول اور آخرت کے عقیدے کو بچوں کو ٹرانسفر کر سکتا ہے.